عشق آمد در دو عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باز بلند روشی پڑھیے قال اللہ جل شانہ فی القرآن العظیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر علماء کرام و حاضرین اہل صدق و محبت، میں آپ کے اس شہر میں آپ کی اس مسجد میں اور آپ کی اس خوبصورت محفل میں بلا شک و شبہ پہلی مرتبہ شریک جشن مسرت ہو رہا، لیکن کیفیات قلب و نظر گواہی دے رہی ہیں کہ اس محبتوں کے اس سرزمین پر، محبتوں کے اس فرش پر یہ جو اہل صدق و پیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی آج کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی پرانی محفلوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انتہائی حسین، دلکش، پاکیزہ، طیب و طاہر پیرائے میں اہل محبت اور ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت اور رسائی کے لیے ایک حسین دعا یا دستور عطا فرمایا۔ دو عالم سے دل پھیر کر، موڑ کر ایک ہی جگہ لگا، جسم جان پاک رکھ، کپڑے پاک رکھ، ہر طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں، منہ بھی رخ بھی ایک ہی طرف کر، اور اپنے آپ پر کبیر خود پڑھ، دو عالم کے تمام خطرات کو ذبح کر، اللہ اکبر، وساوس شیطانی کو قتل کر، نفس و شیطان کی شرارت کو ذبح کر، تو صرف اور صرف اندر باہر سے پاک ہو کر صرف میرے لیے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے، ایک تو رہے اور ایک میں رہوں۔ اور جب میری اور تیری باہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہو تو پھر احترام سے کہہ دے، بغیر پرواہ کیے، بغیر سوچے سمجھے، جو میں کہتا ہوں اسی پر عمل کرتے ہوئے کہہ دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سبق میں پڑھاؤں گا، صیغہ دعا کا ہے، صیغہ مناجات کا ہے، صیغہ صدائے دل بر کا ہے، صدائے آرزو مند ہے، ایک درد مند دل کی صدا ہے، اور ایک بچھڑے ہوئے کی پکار ہے، اور ایک طالب منزل کی صدا ہے، اور ایک جو یادگار محبوب کے جذبے میں الجھتے ہوئے وصل محبوب کی آرزو، جستجو، لگن اور پیار اور طلب میں ڈوبے ہوئے عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کریم میں نے فرش والوں سے بھی
مشرق مغرب والوں سے بھی، بیوی بچوں سے، والدین سے، دوست احباب سے، کائنات سے منہ پھیر لیا ہے، تیری طرف آیا ہوں، میں کھڑا ہوں، بلا اپنی طرف، راستہ دکھا، چلا راستے پر، جب وہ راستہ ختم ہو تو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو پھر اللہ اسے فرماتا ہے، پھر یوں عرض کر میری بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرات یہ راستہ محبت ہے، یہ راستہ عشق و ادب ہے، یہ راستہ دین و ملت ہے، یہ راستہ قرآن و سنت کا ہے، اور سچ پوچھو تو یہ راستہ نبی و نبی کے غلاموں کا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس شاہراہ پر، اس موٹر وے پر، اس عشق کے راستے پر، اس صراط مستقیم پر جب قدم رکھو گے، تمہارے روح و دل کی گاڑی جب اس پہ چلے گی، نو یو ٹرن، پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اب آگے ہی بڑھنا ہے، اب آگے ہی بڑھنا ہے، حوصلہ ہے تو چلو، اور جو راستے میں واپس آنا ہے۔ ہاں کچھ لوگ اس راستے پہ چڑھتے ہی نہیں، وہ کافر ہیں، کچھ چڑھ کے واپس آتے ہیں وہ منافق ہیں، اور جو پیچھے نہیں لوٹتے وہ سب نبی کے غلام ہیں۔ ہر راستے کی نشانی ہے، راستے میں بورڈ آتے ہیں، پل آتے ہیں، دریا آتے ہیں، نالے آتے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ آتے ہیں، شہر آتے ہیں۔ بعض راستے ایسے ہوتے ہیں، ہوتا راستہ ہے اس میں روشنی نہیں ہوتی۔ یہ کتنا بڑا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں، یہ کتنا چھوٹا ہے یار، یہ دیکھو اس میں روح موجود ہے، اس میں روح موجود ہے۔ اب جو میں نے اس کو ہاتھ میں لیا، میرے اور آپ کے درمیان رابطہ اور دوستی قائم ہو گئی۔ آپ کی نظر ادھر، میری آپ کی طرف، آپ کا دل ادھر، میرا آپ کی طرف، آپ کا رخ میری طرف، میرا آپ کی طرف، آپ کی توجہ میری طرف، میری آپ کی طرف، آپ ادھر ہیں میں ادھر ہوں۔ رابطہ کس نے کیا؟ اس چھوٹے سے ایک لوہے کے ایک پرزے نے۔ کیوں؟ اس میں اثر ہے، وہ اتنے بڑے نے کچھ نہیں کیا، اس میں کچھ نہیں ہے۔ حضرات میں بہت دور لے جا رہا ہوں اور آسانی سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ صراط مستقیم کی نشانی بتاؤں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ میرے راستے کی نشانیاں ہیں۔ کون؟ فرمایا جس راستے پہ میرا نبی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ، بلال، حسنین، آل بیت اطہار، امہات المومنین، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، غوث اعظم، امام اعظم، معین الدین، مجدد الفسانی، یہ سب نشانیاں ہیں میری بارگاہ تک پہنچنے کی۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ کسی سے پوچھو آپ کہاں سے آئے؟ پاکستان سے۔ آپ کہاں سے آئے؟ پاکستان۔ آپ کہاں سے آئے؟ ایران سے۔ آپ کہاں سے آئے؟ افغانستان سے۔ ارے آپ کہاں سے؟ کشمیر، لداخ، تبت اور سری نگر سے آئے۔ اللہ غنی، رہتے یہاں ہو، بینک بیلنس کہاں ہے؟ جی یہاں۔ مکان کہاں ہے؟ ادھر ہی ہے۔ بچے کہاں ہیں؟ ادھر ہی ہیں۔ اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پاکستان کے۔ رہتے کہاں ہو؟ ادھر۔ قبرستان کہاں ہے؟ ادھر ہی ہے۔ بینک کہاں ہے؟ ادھر۔ کاروبار کہاں ہے؟ ادھر۔ سوتے کہاں ہو؟ یہاں۔ تو آئے کہاں سے؟ پاکستان سے۔ رومی فرماتے ہیں ذرا غور تو کر، تو پاکستان سے آیا؟ نہیں، تو بہت دور سے آیا ہے، بہت دور سے آیا ہے۔ تیرا وطن پاکستان ہوتا تو چھوڑتا کیوں اور پھر واپس وہیں جاتا اور وہیں کا ہو کے جا رہتا؟ ارے جہاں سے خدا نے تجھے بھیجا ہے، اور جب وہی تیرا وطن ہے، یہاں سے نکل کر قبر کے راستے پل صراط پر سے گزر کے پھر وہیں جاؤ گے، وہ تمہارا وطن ہے۔ اب اپنے وطن کے ساتھ کس کس کی یاری ہے، کس کس کی نہیں۔ اور سنا ہے خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا۔ ارے جب اپنے وطن سے ادھر آؤ اور یہاں سے پھر وطن جاؤ تو کیا امیگریشن والے چیک کرتے ہیں کہ نہیں؟ جس ملک میں رہتے ہو اس کو چھوڑتے وقت بھی وہ چیک کرتے ہیں، اور جس ملک میں داخل ہونا چاہو گے وہاں امیگریشن والے چیک کریں گے، ایک ایک ورق کو لوٹ کے دیکھیں گے،
اور جب انہیں یقین ہوگا کہ یہاں داخلے کی اجازت ہے تو پھر وہ مور لگا کے آپ کو فارغ کر دیں گے۔ اس جہان سے نکل کر جب اس جہان اصل وطن میں جاؤ گے تو راستے میں امیگریشن آئے گی، راستے میں امیگریشن ہے، وہاں کاغذ دکھانے ہوں گے، وہاں امیگریشن افیسر پہلے ہی پوچھتے ہیں کون ہے تو؟ اپنے مالک کو جانتے ہو؟ کس قانون کے ساتھ زندہ رہے ہو جانتے ہو؟ پھر اچانک پاسپورٹ پر کاغذوں پر یس اور نو کی مہر لگانے والا وہ سامنے آئے گا۔ سمجھے ذرا میری بات؟ میں اس وقت بخاری شریف کے ورق کو لٹ رہا ہوں۔ پھر وہ سامنے آئے گا تو وہ امیگریشن افیسر پوچھیں گے جانتے ہیں ان کو؟ جانتے ہو؟ ما کنت تقول ہو، یہ وہی ہیں جن کے متعلق تم دنیا میں کچھ کہا کرتے تھے، یہ وہی ہیں جن کے متعلق تم دنیا میں کچھ کہا کرتے تھے، بتاؤ ان کے لیے کیا کہتے رہے ہو؟ تو جو گیت گاتا رہا تعریف کے وہ تو تڑپ اٹھے گا۔ ما کنت تقول ہو، امیگریشن والے پکڑ لیں گے۔ اب فیصلہ ایک ہی نگاہ میں ہونے والا ہے۔ جس نے کہا میں جانتا ہوں زندگی بھر انہی کا نام لے کے جیتا رہا ہوں، حکم ہو جائے گا یس کی مہر لگا دو، اور فرشتے کہہ دیں گے سو جاؤ۔ اور جس نے کہا نہیں جانتا اور جو کچھ میں کہتا رہا ہوں افسوس ہے، مجھے یقین ہوتا کہ یہاں بھی ملاقات ہوگی تو میں اس ذلت سے بچنے کے لیے میں بھی باقی لوگوں کی نقل تو کرتا، لیکن منافق ہار جائے گا، کافر ہار جائے گا، گستاخ بے ادب ہار جائے گا۔ امیگریشن پر مہر لگے گی، دل پر بھی روح پر بھی، اور وہی مہر پلسرات سے بھی گزارے گی، خدا کی بارگاہ سے بھی آگے لے جائے گی، سیدھا جنت لے جائے گی۔ جناب رومی یہاں آ کے بڑے پیار سے ارشاد فرماتے ہیں، باطلاں را چیر باید باطلیں باطلاں را چیر باید باطلیں عاطلاں را چه خوش آید عاطلیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے عقیدے باطل، جن کے اعمال باطل، جن کے خیال باطل، جن کا حال باطل، جن کا کال باطل، جن کا ظاہر بدبار، جن کا باطن برباد، اور جو اللہ کے محبوب کے نافرمان، اور ہر عمل خدا کی نافرمانی اور قانون مصطفیٰ کی توہین اور تذلیل اور قانون شکنی میں درجہ اول پر ہیں، یہ باطل لوگ ہیں۔ باطل کبھی سچے کے پاس رہ کے خوش نہیں ہوتا، اسے اپنی جنس کا بندہ ملے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آتلے را آتلا را چے خوش آیت آتلے۔ تو یہ بتاؤ کہ جو محمل زندگی گزارتے ہیں، جو ناپاک زندگی گزارتے ہیں، وہ کب خوش ہوتا ہے؟ فرمایا اپنا جیسا کوئی ملے تو۔ غالب کا ایک شعر پڑھا تھا میں نے، وہ آپ کو بھی یاد ہوگا، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو کسی صاحب ذوق نے غالب کو مخاطب کیا کہ کام کے آدمی ہو تم بھی، مگر یہ قول تیرا نکمے پن کا ہے، تم یہاں بھول گئے ہو۔ اس کو اس طرح کہنا چاہیے تھا، توجہ چاہوں گا، اس کو اس طرح کہنا چاہیے تھا، عشق نے غالب بنایا کام کا۔ سوچو، عشق نے غالب بنایا کام کا ورنہ ہم تھے آدمی کس کام کے۔ کیا کہا غالب نے؟ عشق نے غالب عشق نے غالب بنایا کام کا
ورنہ ہم تھے آدمی کس کام کے. اور ابھی ایک عاشق صادق مبلغ اسلام نے ایک شعر پڑھا تھا اور بہت خوبصورت. عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں, عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں, یار کے رہنے کے وہ قابل نہیں. عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں, یار کے رہنے کے وہ قابل نہیں. لیکن میں پھر آپ کو وہیں لے جا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں عشق نے غالب بنایا کام کا, ورنہ ہم تھے آدمی, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. یہ عشق نہیں ہے, یہ ہوس ہے. اور دو چیزیں یک صورت ہیں, ایک سخاوت, ایک فضول خرچی. ان کی شکل ایک ہے, مقام جدا جدا ہیں. اور دوسرا ہوس اور عشق, تڑپ جلن پھڑک, ان دونوں کی ایک جیسی ہے مگر مقام جدا جدا ہیں. مکھی کو دیکھا آپ نے, جب بھی اس کو چھوڑو تو میٹھے پر جا کے بیٹھتی ہے, اور پروانے کو میٹھا دکھانے کو چھوڑو تو شمع پہ جا کے گرتا ہے. ہر ایک کی جنس اپنی ہے, ہر ایک کی خواہش اپنی ہے, ہر ایک کا مرجع اور معال اپنا ہے, ہر ایک کی ابتدا اور انجام اپنا ہے. تو ہوس نفس کی شرارتوں کا نام ہے اور عشق روح کی جولانیوں کا نام ہے. ہوس گناہ کے تصور کا نام ہے اور عشق محبوب حق کے جلووں میں گم ہونے کا نام ہے. ہوس گناہ کی میلان ہے اور عشق تازگی یہ ایمان ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں مگر اس نے ہوس کو عشق کہہ دیا ہے اور عشق ہی تو ایمان ہے. اور جناب رومی فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی جنس میں ہر آدمی کو طبیعت راغب, مرغوب, مطلوب, محبوب نظر آتی ہے, لیکن گناہگار کے ساتھ خوش, شرابی کے ساتھ خوش, اور بدکار کے ساتھ خوش, اور چور کے ساتھ خوش, اور پچھلی رات سر سجدے میں رکھ کے رونے والا اسی جنس کے ساتھ خوش ہوتا ہے. جنسیں اپنی اپنی ہیں. آگے جا کے وہ فرماتے ہیں زاں کے ہر جن سے رباید جن سے خود گاؤ سوئے شیر نر کیرون حد. ہر جن سے رباید جن سے خود, ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. کبا کبوتر کے ساتھ اڑنا پسند نہیں کرتا, اور اگر کبھی فضا میں ساتھ ہو بھی جائے تو کبوتر یا اوپر چلا جاتا ہے یا نیچے آ جاتا ہے, اس کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتا. شاہباز کسی بھی پرندے کو اپنے ساتھ اڑنے کی مہلت نہیں دیتا کیونکہ جنس نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ زاں کے ہر جنس سے رباعیت جن سے خود, ہر جنس اپنی جنس کے ساتھ خوش ہوتی ہے. کافر کے ساتھ, منافق کے ساتھ, مومن کے ساتھ, اور ایمان والوں میں آگے جا کے زاہدوں کے ساتھ, عاشقوں کے ساتھ. حضرات, زاہد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں صراط مستقیم. کوئی تو بتاؤ یار. ایک دفعہ ہم گئے حج کے لیے, تو لندن سے ایک زاہد نامی شخص گئے, ان کو جگہ نہ ملی, بائی کار گئے, وہ جگہ نہ ملی, ان کے ساتھ ان کی والدہ اور بیگم بھی تھی. میں نکلا باہر, ان کو بہت پریشان پایا, میں نے پکڑ لیا کہ پریشان کیوں ہو. اس نے کہا جگہ نہیں ہے اور کہیں خیمہ میسر نہیں آتا اور گرمی بھی ہے اور ہم گاڑی میں ہیں, والدہ اور بیگم بہت پریشان ہیں, میں سڑک پہ بیٹھ کے گزارا کر لوں گا, ان کے لیے جگہ. میں نے انہیں اندر اپنا بستر گول کیا, ان کو آرام کی جگہ دی, پردہ کروا دیا. ہم جہاں تھے وہیں یا جدھر گئے لیکن ان کو جگہ دے دی. دوسرے دن کنکر مارنے گئے, میں نے کہا زاہد چلے نہیں, چلو چلتے ہیں. ہم بہت سے آدمی گئے, وہ بڑی دیر کے بعد آیا. بڑی حیرت ہوئی, وہ گیا کدھر. اس کی والدہ بار بار پوچھے, پیر صاحب وہ میرا زاہد کہاں گیا. تو وہ کہیں سرے شام واپس آیا, تو میں نے پکڑ لیا, ارے اللہ کے بندے کہاں غائب ہو گئے تھے. اس نے کہا پیر صاحب آپ تو جلدی جان چھڑا کے آ گئے نا, مجھ سے پوچھو کیا ہوا.
میں نے بتایا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے 2-4 جب کنکر مارے نا، جس کو مار رہا تھا وہی آیا، کہنے لگا ان کو دیکھ کر تجھے کیوں چکر چڑھ گیا، تو میں کہیں یہاں گئے تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو میں نے اسے کہا کہ 3 رہتی ہیں مارنے دو، چھوڑتا، میں نے وہ بھی ماری۔ پھر اس نے وہ چکر دیا اور کہنے لگا کہ ان کو دیکھ کر تم جو کرتے ہو کر دو، پھر جب جاؤ گے نا تو میں ادھر ہی ہوں گا، چھوڑتا تو نہیں تمہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اس نے تو خیر جس طرح بھی جان چھڑائی یا وہ پھنس گیا، لیکن اس کے ساتھ نرمی کیوں کرتے ہو یہ پوچھتا ہوں۔ اور میں اس ظالم کی مخالفت میں اس وقت لگا ہوا ہوں کہ جس نے آپ کے دادے کے کپڑے اتروائے تھے، آپ کے والد کی، آپ کے دادے کی پگڑی اچھالی تھی۔ حضرات، جو آدمی شیطان کی ہر بات پر عمل کر کے اور اللہ کی نافرمانی اور قانون شکنی کرے، اس کے متعلق کیا کہنا چاہو گے؟ کیا وہ باغی نہیں اپنے مالک کا؟ ہو پاکستان کا سفیر مگر ہو شیطان کا نخچیر، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ وہ سفیر بننے کے قابل ہے یا نہیں؟ اور مجرم ہے نا، مجرم سفیر نہیں بنتے۔ نبی پاک کے غلاموں، میں حلفاً کہتا ہوں، آپ مدینہ شریف سے نبی پاک کی سند لے کر آئے ہیں، آپ اسلام کے سفیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اپنی پالیسی نہیں ہے، یہ اسلام کی پالیسی ہے۔ بولو گے تو اسلام نظر آنا چاہیے، چلو تو اسلام کی آبرو نظر آئے، بیٹھو تو اسلام کی خوشبو نظر آئے، مجلسیں سجاؤ تو اسلام کی عظمت نظر آئے، چلو تو قرآن کا نور پھیلتا ہوا نظر آئے۔ یہیں فیکٹریوں میں کام کرو، یہیں دکانوں میں کام کرو، اپنی جائیدادیں خریدو، مالک بنو۔ کہ کافر خدا کا منکر اگر 20,000 یورو کا لباس پہن سکتا ہے تو مومن تجھے 25,000 کا پہننا چاہیے۔ خدا کا گستاخ نافرمان قیمتی کپڑا پہنے، اعلیٰ محل میں رہے، تو مسلمان اس سے آگے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کا ہے، مال خدا کا، دنیا خدا کی، دین خدا کا، زمین خدا کی، اور آپ خود خدا کے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اس دنیا میں رہنے کے بعد آپ نے سفیر بن کر سفیر کا کام کیا ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں کیا تو سوچو غلطی کہاں ہو رہی ہے، پلٹ آؤ، جہاں سے تیری زندگی کا آغاز ہوا وہیں جاؤ، نئے ولولے عشق رسول کے لے کر پھر اسی زمین پہ قدم رکھو۔ حضرات، زندگی میں ایک دفعہ شیطان کو کینکر مارنا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے کپڑے اتروا دے گا۔ تو حکم ہے الناس باللباس، عزت لباس کے ساتھ ہے۔ جس کا کپڑا اتر گیا اس کی عزت گئی، جس کا کپڑا اتر گیا اس کی عزت گئی۔ تو خدا نے فرمایا تمام کے کپڑے اتر جائیں گے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر۔ دنیا کا جتنا قیمتی کپڑا ہو ایک دفعہ تو اترے گا، ننگے اٹھو گے۔ ہاں میں ایک لباس تمہیں دیتا ہوں، کبھی ننگے نہیں رہو گے، اور دنیا چھوڑ کے میری بارگاہ میں آؤ گے لباس کے اندر ہی رہو گے۔ عرض کیا اللہ کریم وہ کون سا لباس ہے؟ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر، وہ میری بندگی اور میرے نبی کی محبت کا لباس ہے، یہ پہنو، کبھی ننگا نہیں ہونے دوں گا۔ اس ملک میں رہنے والوں، آپ پر اسلام کا قرض ہے، خدا کی بندگی فرض ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کے اس قانون کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں، اور یہ جو قرآن نے لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا گیا 2 جان سے، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے قانون کی جو تم تردید کر رہے ہو، اس بات کو اللہ ناپسند کر رہا ہے۔ مومن تو جہاں گیا سجدوں کی سوغات لے کے گیا، مومن جہاں گیا قرآن کا نور لے کے گیا، مومن جہاں گیا اپنے نبی کا عشق لے کے گیا، مومن جہاں گیا توحید کے جلوے لے کے گیا، مومن جہاں گیا دنیا ہاتھ میں رکھی، دنیا جیب میں رکھی، دنیا دامن میں رکھی، خیال روح اور دل میں اللہ اور اس کے محبوب کے جلوے رکھے ہیں۔ وہ جہاں گیا سفیر بن کے گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ، اب اس پر میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مومن خدا سے تعلق اور نبی کی غلامی کے باوجود اتنا دنیا کے پیچھے کیوں پڑ گیا کہ جہاں دنیا کی تھوڑی سی ٹینی ہلی اور پھل گرنے کا کچھ امید لگی اور وہیں لپک کے پہنچ گیا۔ میں پوچھتا ہوں اتنی حب دنیا کی کیوں رکھی؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے بشری تقاضوں کو سامنے رکھا کہ یہ جس حال میں بھی جائیں گے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، قرآن کو بے عزت نہیں کریں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور میری سجدہ ریزی کا جو ذوق ہے اس میں فرق نہیں رکھیں گے۔ تو سب لوگ رات کو جاگنے کا ذوق تو ہوتا نہیں، اور سب قرآن پڑھ کے پڑھاتے نہیں، لہٰذا دنیا کی محبت دو، ہر جگہ جائیں گے، اور جب ان کی دنیا آسودہ ہو جائے گی تو ایمان تو رہے گا۔ جب ایمان ہوگا تو اس کی شعائیں تو اٹھیں گی، اور جب شعائیں اٹھیں گی سجدہ تو یہ کریں گے، جب سجدہ کریں گے میرا گھر آباد ہوگا اور بنائیں گے۔ تو جس کفرستان میں جہاں میرا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کو دنیا کی لالچ دے کر وہاں پہنچاؤ، ایمان تو ان کا بکتا نہیں، وہاں جا کر بھی میرے ہی نام کا گیت گائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ ہو خوبصورت آپ کی زندگی، اور اس زندگی کو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب ہر طبقہ اپنے طبقے کے ساتھ خوش ہے، جب ہر گروہ اپنے گروہ کے ساتھ خوش ہے، جب ہر آدمی اپنی ہی تنظیم کے ساتھ وابستہ، دل بستہ، شائستہ، شستہ زندگی گزارتا ہے، تو آگے جا کے وہ انجام نتیجہ بیان کرتے ہیں۔ چونز گرگی وار حد محرم شود، چون سگے کافز بنی آدم شود۔ انسان اور کتا، ان کی جنس جدا، ان کی ماہیت جدا، ان کی کیفیت جدا، ان کے ارادے جدا، ان کا انجام جدا۔ ایک پاک دوسرا ناپاک، ایک پاک دوسرا ناپاک، ایک جنس متروک اور دوسری جنس محبوب، ایک مردود جنس اور دوسری محبوب جنس ہے۔ لیکن دیکھا کہ محبوب جنس کے ساتھ مردود جنس کا، پاک جنس کے ساتھ ناپاک جنس کی ایک شے ساتھ لگی، لیکن اس نے اپنا دل پاک بازوں کے ساتھ رکھا، روکا بھی نہیں رکا، مارا بھی نہیں ہٹا۔ تو خدا نے فرمایا کہ میرے مقبول بندوں کی غلامی میں رہنے والے کتے کو شکل تو کتے کی رکھو، لیکن انجام مومن والا دے دو۔ معلوم ہوا کہ جب سچوں کی دوستی اور پیار اور محبت نصیب ہو جائے تو انسان کی شکل تو نہیں بدلتی مگر کیفیت روح بدلتی ہے۔ انسان کی رفتار تو وہی رہتی ہے مگر رفتار میں رونق بدلتی ہے۔ زبان تو وہی ہوتی ہے، جس زبان پہ گال گلوچ ہے وہیں ذکر اللہ اور نغمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا ہر ایک کو اپنی جنس سے پیار، نیک کو نیک سے، صوفی کو صوفی سے، اور انگریز کو انگریز سے، مسلمان کو مسلمان سے۔ لیکن آپ اس ملک میں آئے ہیں، آپ نفرت نہ کرنا، گناہ گار سے نفرت کرنی ہے تو گناہ سے کرو۔ کیا خیال ہے؟ نفرت کرنی ہے لعنت بھیجو گناہ پر، اور رحمت بھیجو گناہ گار پر، کہ تمہاری دوستی ہو سکتا ہے کل کے جہنمی کو دوسرے دن جنتی بنا دے۔ اس لیے ہر ایک سے پیار کرو اس نیت پر کہ اگر میں صراط مستقیم پر ہوں تو اس کو بھی صراط مستقیم پر لایا جائے۔ تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جہاں اولیاء ہیں، جہاں انبیاء ہیں، جہاں شہداء ہیں، جہاں صحابہ ہیں، جہاں آل بیت اطہار ہے، جہاں غوث کتب ابدال ولی ہیں۔ یہ صراط مستقیم کی نشانیاں ہیں، اور اس صراط مستقیم پر جو چڑھ جائے اس کے لیے حکم ہے نو یو ٹرن، اب تو واپس نہیں آئے گا۔ جب تیری زندگی کی گاڑی رکے تو مدینہ شریف سامنے آ جائے۔ میری گزارش، بچوں کو دین سکھاؤ، گھروں میں سجدہ ریزی کا بندوبست کرو۔ جس گھر میں دو چیزیں ہوں وہ گھر برباد نہیں ہوتا۔ پہلے اچھا ٹی وی، اور دوسرا اچھی بیوی۔ اچھی بیوی باوضو کھانا پکا کے کھلانے والی، سر سجدے میں رکھ کے آنسو بہانے والی، پچھلی رات جاگ کے خدا کے دروازے پر آنسوؤں سے دستک دینے والی، قرآن پاک کھل جائے تو سارے گھر پر رحمت حق کے نزول کا وسیلہ بننے والی، جو خاوند کو جگا کر سجدے میں لے جائے۔ یہ بیوی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اور ایسی بیوی جس گھر میں ہو اور اس کے دامن میں جو بچہ پلے گا، جو بچی پرورش پائے گی،
اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ شوہر کے لیے بھی رحمت، وہ بچے کے لیے بھی رحمت، وہ گھر کے لیے بھی رحمت، بلکہ جو پڑوس میں ہیں ان پر بھی رحمت نازل ہوگی کہ ایک مخلص رونے والا سجدے میں پڑا ہے۔ جانتے ہو سجدے کی کتنی قیمت ہے؟ سارا جہان غافل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا جا کے دیکھو اسرائیل کوئی ہے، اسرافیل دیکھو کوئی اپنا تو نہیں سجدے میں۔ تو اگر ایک بندہ بھی عارضی طور پر سجدہ کرنے والا ہوگا پورے روئے زمین پر، تو خدا فرمائے گا میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اس زمین پر اگر ایک بھی سجدے والا موجود ہوا تو میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو ایسے سجدے والی خاتون جس گھر میں ہو، خامد ایک دن نہیں پڑے گا، ایک مہینہ نہیں پڑے گا، اس سے لڑے گا، تو اٹھتی بیٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، کھڑ ہوتی ہے، لوٹے ٹکراتے ہیں، تو کبھی تولیہ پھینکتی ہو، کبھی مسلح بچھاتی ہو، میری نیند خراب ہوگی، تو وہ سنتی ہے، خامد کی سختی سنتی رہتی ہے، لیکن اللہ کی محبت کی جو کنڈی اس کے گلے میں پڑی ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتی۔ ادھر خامد گالیاں دیتا ہے، وہ مسلح بچھا رہی ہے، یہ بری بھلی باتیں کہہ رہا ہے، وہ سجدے میں چلی گئی، یہ سر تکے پر رکھ کے چادر میں لپیٹ کے سر اپنا تو لیٹ گیا، یہ ادھر لیٹ گیا، وہ ادھر سجدے میں خدا کے دروازے پہ اندر داخل ہو گئی۔ ایک نہ ایک دن جب رحمت نازل ہوتی ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھولوں پر گرتی ہے، اور اگر قریب کو گندا ڈھیر پڑا ہو تو کیا اس پر نہیں ہوتی؟ اور ٹی وی جب بھی آن کرو، یا اللہ کا نام ہے، یا قرآن ہے، یا صاحب قرآن ہے، یا نعت ہو رہی ہے عربی میں، پنجابی میں، پشتو میں، کسی بھی زبان میں، عربی میں ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تفسیر بیان ہو رہی ہے، حدیث بیان ہو رہی ہے، صوفیاء کا کلام پیش ہو رہا ہے، اور نئی زندگی کا درس دیا جا رہا ہے، اور ہر انسان کو روحانی انقلاب کا عملی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسا ٹی وی جب کھولو تو راستہ دے حرم کا، ایسا ٹی وی جب کھولو تو دکھائے گنبد خضرا، تو کیا وہ رحمت نہیں ہے؟ حضرات میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ نور ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی ہے، یہ محبتوں سے آپ کی روح اور دل کو بسایا، یہ نفس کی شرارتوں پر محبتوں کا راج قائم کیا۔ نور ٹی وی نے تو گویا نور ٹی وی ہمارے درمیان رابطوں کی بنیاد ہے، اور اس کا ایک ہی پیغام ہے، جہاں جاتے ہو دنیا میں، جہاں رہو نبی کے غلام ہو کے رہو، جہاں جاتے ہو جاؤ خدا کے بندے ہو کر رہو، اچھی کار، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھا محل، اچھے پیسے، اچھی تجارت، اچھی وزارت، یہ آپ کا نصیب ہے، مگر دل کوچائے یار میں پھرتا رہے۔ اور ساتھ ہی کہوں گا کہ نور ٹی وی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت اس نور ٹی وی کی مالک اور مالکہ ہیں، اس کی طرف خیال رکھنا۔ وہ کبھی کبھی آپ سے کچھ غذا طلب کرے گا، ابھی اس کی عمر چھوٹی ہے، جوان نہیں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بچے جب چھوٹے ہوں تو باپ انگلی پکڑواتا ہے اس کو، باہر کیف وہ ابھی انگلی پکڑوانے کے منزل میں ہے، تو اس کی انگلی پکڑو، جوان ہو گیا تو پھر بے شک چھوڑ دینا اس کو، پھر وہ اپنا آپ سنبھال لے گا، لیکن جب تک جوان ہوتا اسے تھوڑی تھوڑی غذا دیتے رہنا۔ حضرات دوسری بات، میں جہاں بھی جاؤں بغیر حرمین پاک کے، مجلس جب بھی ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، 2 آدمی ہوں یا 100 ہوں، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ہم ذکر ضرور کرتے ہیں، اپنے محبوب رب کے جلوے دل میں اتارو۔ پہلے ہوگا ذکر لا الہ الا اللہ کا، اور یہ نفی اسبات کا ذکر ہے، نفی کا کلمہ 1 بار، اس بات کا کلمہ 2 بار، اس طرح لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، آپ سنیں اس کے بعد شروع کریں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ان کو حق ہو کی ضربے لگا کے سیدھا کر دیا جاتا ہے، اور میلا ہو جائے تو صاف کر دیا جاتا ہے، ٹیڑھا ہو تو سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے حق ہو کی ضربے لگایا کرو، مجلسیں سجا کے جب اللہ کہیں تو ایک آواز ہو کی ضرب دل پہ لگائیں، اللہ ہو 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 اللہ جل شانہ اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیں، وہ یہ کہ جو حضرات جس جگہ مرید ہیں اور جو اسباق ملے ہیں، جو اوراد وظائف ورد ملے ہیں ان پر پابندی کریں، اور جو ابھی تک وظائف کی منظر کی طرف نہیں گئے، بیعت نہیں ہوئے، مرید نہیں بنے، اگر ان کی خواہش ہو تو میں ان کو کلمات طیبات بتا دوں تھوڑے تھوڑے، تاکہ ہر نماز کے بعد ہر روز اوقات کے تحت وہ وظائف کرو، تاکہ زندگی میں برکتیں پیدا ہوں، رزق میں برکت ہو، ایمان مضبوط ہو، اور خدا کی طرف رجوع ہو، نہ دنیا چھوٹے اور نہ دین میں کمی آئے۔ ایسے اگر کوئی دوست ہیں کہ جو سلسلہ میں آنا چاہیں اور اوراد اور وظائف لینا چاہیں تو میں انہیں اوراد بتاؤں، وظائف بتاؤں، جہاں جہاں ہیں بیٹھے رہیں، صرف ہاتھ کھڑا کر دیں، ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر دیں، بہت خوب، بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب، ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ اس کشتی میں بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب پڑھیے، اور جو ذکر و اذکار پہلے ہیں پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। या अल्लाह तौबा, सब गुनाहों से तौबा। या अल्लाह तौबा कबूल फरमा। कबूल किया तरीका नक्शबंदी। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जज़ाकुमुल्लाह, मुबारक हो आपको तौबा। अल्लाह आपके हक़ में, मेरे हक़ में अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरी बात, जब आप नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हों, 1 मिनट 2 मिनट, चाहे वो नक्शबंदी है, कादरी है, सुरवर्दी है, चश्ती है, किसी भी सिलसिले में और नहीं भी किसी सिलसिले में, तो नमाज़ पढ़ने के बाद 1 मिनट खामोश बैठे और आंख बंद करे, मुंह बंद करे, ख्याल के साथ सांस जब अंदर आए तो कहे अल्लाह, ज़बान ना बोले, ख्याल, और जब सांस बाहर छोड़ो तो हु। दोस्तों की दुनिया और आखिरत रोशन करे, दुनिया और दीन महफूज करे। खुदा आपका जिस्म जान सलामत रखे, तन मन महफूज रखे, नबी पाक की गुलामी में मजबूत और कामयाब और कामरान फरमाए। ला औलादों को सालेह नेक औलाद अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमा। इनके यहाँ कानूनी परेशानियां हैं, अल्लाह उनकी सारी रुकावटें दूर फरमा। अल्लाह जिनके कारोबार में तातुल है उन्हें खूबसूरत कारोबार अता फरमा। अल्लाह करीम इनकी ज़बान को जिक्र भी दे, दिल को मोहब्बत दे, और इनके दामन को दुनिया की दौलत से आबाद कर दे। इलाहुल आलमीन जिनके घर आबाद हैं उन्हें शाद कर, और जो अभी तक आबाद नहीं उन्हें बामुराद फरमा। अल्लाह जिस महफिल में जितने आए हैं इंतजाम करने वाले तमाम दूर और नजदीक से, अल्लाह सब की हाजिरी नशस्त बर्खास्त अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और जो मुरादें आपके दिल में अल्लाह वो कबूल फरमा। फक़्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या